والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میرے اسلامی بھائیوں، قریب آ کر ہو سکے تو دوزانے بیٹھ جائیں. اگر تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو اس طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں ضائع ہونے کا اندیشہ ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پہ 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے اسلامی بھائیوں، اس زندگی میں ہمیں ہر وقت بات چیت کرنے کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، بلکہ ہم لوگ بے ضرورت بھی ہر وقت بولتے رہتے ہیں، اور یہ بے ضرورت بولنا بہت ہی نقصان دہ ہے. غیر ضروری گفتگو کرنے سے خاموش رہنا افضل ہے. لہذا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات چیت کے سلسلے میں سنتیں اور آداب اور خاموشی کے فضائل وغیرہ یہاں بیان کیے جائیں گے. تو میٹھے اسلامی بھائیوں توجہ کے ساتھ سنیے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی گفتگو کرتے تو لحظ درمیان ہوتا تھا. آج کل ہم لوگ جس طرح چلا کر اپنے دوستوں میں بے تکلفی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اس طرح ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باتیں نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گفتگو شریف میں اعتدال ہوتا، یعنی نہ زیادہ بلند آواز ہوتی اور نہ ہی اتنی پست کہ مخاطب سن ہی نہ سکے. بیان بالکل سادہ اور عام فہم اور واضح ہوتا کہ ہر سننے والا سمجھ لیتا. ضرورتاً ایک بات کو 3 بار بھی دہرا لیتے تاکہ مخاطب کے سمجھ آ جائے. ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام بڑا ہی واضح ہوتا کہ ہر سننے والا اس کو سمجھ لیتا. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کوئی بات فرماتے تو اس کو 3 مرتبہ دہراتے تاکہ اس کو سمجھ آ جائے. حضرت عقیبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اپنی زبان کو بری باتوں سے روک رکھو. جو اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرے یعنی ان کا غلط استعمال نہ کرے وہ جنتی ہے. صلو علی الحبیب. روزانہ صبح تمام اعضائے بدن زبان سے یہ التجا کرتے ہیں کہ تو سیدھی رہنا، تو سیدھی رہی تو ہم عافیت میں رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی چلی ہم مصیبت میں آ گئے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان صبح کرتا ہے تو اس کے اعضائے بدن جھک کر زبان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بارے میں اللہ تعالی عز و جل سے ڈر، کیونکہ ہم تجھ سے متعلق ہیں. اگر تو سیدھی رہے گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. چنانچہ میٹھے اسلامی بھائیوں، اگر ہم نے زبان کا صحیح استعمال کیا تو اس کا
جو کچھ بھی فائدہ ہوگا سارا جسم پائے گا. اگر یہ سیدھی نہ چلی، کسی کو گالی وغیرہ دے دی تو زبان کو تکلیف ہو یا نہ ہو، پٹے گی تو سارا اعضاء. اچھی بات کرنا چپ رہنے سے افضل ہے، اور چپ رہنا بے مقصد بات کرنے سے افضل ہے، جبکہ بری بات کہنا تو ہر وقت برا ہی برا ہے، اور اچھی بات کہنا صدقہ ہے. لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات صدقہ ہے. اچھے اخلاق والے اسلامی بھائی قیامت کے روز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں گے، اور دونوں جہان میں محبوب بھی ہیں. باطنی لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناپسند ہے. چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو جہاں مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور قیامت کے دن میرے زیادہ نزدیک وہ لوگ ہوں گے جو تم میں زیادہ اچھے اخلاق کے مالک ہوں گے، اور تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں کرنے والے ہیں. حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک دفعہ دربار رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ میرے لیے سب سے زیادہ خطرناک چیز اور نقصان دہ چیز کسے قرار دیتے ہیں؟ تو آپ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا کہ اسے. حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب تم اپنے دل میں خسادت، میں تن میں سستی اور رزق میں تنگی محسوس کرو تو سمجھ لو کہ تم سے کہیں فضول اور لا یعنی کلمے نکل گئے ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے منہاج العابدین میں فضول یعنی غیر ضروری گفتگو کے 4 وجہ سے مذمت فرمائی ہے. چنانچہ فرماتے ہیں نمبر 1، فضول و لا یعنی گفتگو کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو لکھنی پڑتی ہے، تو انسان کو چاہیے کہ ان سے حیا کرے اور فضول باتیں لکھنے کی ان کو تکلیف نہ دیں. کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز الایمان، کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو. دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ اچھی بات نہیں کہ لغو اور بےہودہ باتوں سے بھرا ہوا اعمال نامہ رب تعالی عز و جل کے حضور میں پیش ہو، اور اس بنا پر چاہیے کہ گفتگو کم کریں. تیسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بندے سے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال نامے کو اللہ تعالیٰ کی حضور تمام مخلوق کے روبرو پڑھ کر سنائیں. اس وقت حشر کی خوفناک اس کے سامنے ہوگی. انسان پیاس کی شدت سے مر رہا ہوگا، جسم پر کپڑے نہیں ہوں گے، بھوک سے کمر ٹوٹ رہی ہوگی، جنت میں داخل ہونے سے روک دیا گیا ہوگا اور ہر قسم کی راحت اس پر بند کر دی گئی ہوگی. ایسی حالت میں اپنے ایسا نامہ اعمال پڑھنا جو فضول و بےہودہ گفتگو سے پر ہو کس قدر تکلیف دہ ہوگا. اس لیے چاہیے کہ زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ نکلے. چوتھی وجہ یہ ہے کہ بندے کو فضول اور غیر ضروری باتوں پر ملامت کی جائے گی اور شرم دلائی جائے گی، اور بندے کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرم و ندامت کی وجہ سے انسان پانی پانی ہو جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منہ میں پتھر رکھ لیتے تاکہ بات کرنے کا موقع ہی نہ رہے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ
غیر ضروری باتوں کا ترک کر دینا بھی حسن اسلام سے ہے۔